قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے ایمان والوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف دوست ذو سالمان بچ گیا تھا، جو ملک شام جا پہنچا اور قیصر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے ارباد اور ابو یکسوم ابرہہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دیا، دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذو نواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے۔ لیکن تھوڑی مدت کے بعد ان میں ناچاقی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لی اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہونے سے بیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اس کی ہوگی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خونم خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عتودہ نے اس موقع پر اربات پر بے خبری میں زوردار حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا، علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضگی معاف فرمائیں۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی، اور اس طرح ابو یکسوم ابرہہ بن صباح یمن کا بادشاہ بن گیا۔